چڑھنا ہوتا وہ مالک کائنات اس جگہ پر اس کے لیے مناسب خوراک کا مالک انتظام کر دیتا ہے. پھر جیسے ہی اس کا ظہور اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، تولد ہوتا ہے یا زمین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اب جس طرح زمین کے اندر، پتھر کے اندر یا ماں کے پیٹ کے اندر یا انڈے کے اندر اس مالک کائنات نے اس جان کے لیے، ننھی جان کے لیے خوراک کا انتظام کیا تھا، اسی طرح جب اپنی اس حالت سے اس زمین پر ظہور پذیر ہوتا ہے تو مالک کائنات اس زمین کے اوپر بھی اس کے لیے مناسب فیڈنگ کا، خوراک کا انتظام کر دیتا. اب اس انتظام کے بھی مختلف انداز ہیں. اگر کوئی پرندہ ہے تو وہ ماں اس کو ساتھ رکھتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے پروں میں چھپاتی بھی ہے، حفاظتی حصار بھی عطا کرتی ہے، اور وہ ماں اس بچے کو فیڈ یوں کرتی ہے کہ وہ ایک مخصوص آواز نکالتی ہے. اس مخصوص ساؤنڈ سے، آواز سے، ندا سے وہ بچہ ماں کی طرف دوڑا آتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی پرندہ ہے اور چھوٹا اس کا بچہ ہے تو ذرا دیکھیں وہ ماں اپنے بچے کو بلانے کے لیے کیا کرتی ہے، اس بچے کو پھر بتانے کے لیے کہ یہ چیز تیرے لیے فائدہ مند ہے، تیری خوراک بنے گی، تیری غذا بنے گی. اس کی غذا اور نوالے تک کو بتانے کے لیے کبھی وہ اپنی چونچ میں اٹھائے گی پھر گرائے گی، کبھی اپنی چونچ میں اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے گی، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر وہ ماں اپنی چونچ سے اس کے منہ میں نہیں ڈالے گی بلکہ کیا کرے گی، اپنی چونچ میں لے گی. جب بچہ متوجہ ہوگا پھر زمین پہ گرائے گی تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ میری غذا ہے، یہ میرے کھانے کی چیز ہے. دوستو، اللہ جل مجدہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سری اس کے ماتھے پہ سجایا. جس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر مخلوق کی ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، اسے سکھاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے. تو اشرف المخلوقات انسان کی ماں جیسے ہی بچہ اس دنیا کے اوپر آتا ہے، اب عزیزان گرامی قدر اس تولد کے دوران ماں کی جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ جتنے کرب سے گزرتی ہے، وہ جتنی تکلیف سے گزرتی ہے، دکھ سے گزرتی ہے، جیسے ہی بچے کا تولد ہوتا ہے وہ سارے دکھ اسے بھول جاتے ہیں، وہ ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اور اس کے چہرے پر عجیب کیف اللہ رب العزت طاری کر دیتا ہے، اور اس ماں کو وہ صبر عطا کرتا ہے. جس ماں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، اب وہ بچہ اپنی ماں کے لیے رونق بن جاتا ہے. جس طرح باقی ہر مخلوق اپنی اپنی اولاد کو غذا دیتی ہے، تو رب کائنات نے انسان کی غذا کے لیے بھی اس کی ماں کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دی. اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ انسان کی ماں ایسے ہی نہیں بلکہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اے انسان، تیری ماں کے لیے ہم نے اس کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کی ہیں. اور تیری ماں کرتی کیا ہے؟ والوالدات، وہ جو مائیں ہوتی ہیں، یرضعن، وہ رضاعت کرتی ہیں، وہ فیڈ کرتی ہیں، وہ دودھ پلاتی ہیں، اپنے بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر رکھتی ہیں، اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہیں. یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال تک جو ماں اپنے بچے کی رضاعت مکمل کرنا چاہے
تو قرآن کریم میں مالک کائنات نے فرمایا وہ مائیں حولین کاملین 2 سال تک اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی. اب وہ ماں جو بچے کو 2 سال تک اپنی آغوش میں رکھتی ہے، اپنی گود میں رکھتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے بولیے؟ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اب عزیزان گرامی قدر، اگر تو اس کی ماں اپنے بچے کو گود لے کر یا فیڈ کرواتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، آقا پر درود و سلام بھیج رہی ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، ذکر اذکار کر رہی ہو، تو اب وہ جو 2 سال اپنے بچے کو گود میں رکھ کے اپنے بچے کو فیڈنگ کرواتے ہوئے اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر کیا، عزیزان گرامی قدر، ماں کا یہ ذکر کرنا، بچے کو فیڈ کرنا، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے بچے کو فیڈ کرتے ہوئے، دودھ پلاتے ہوئے، اپنے سینے سے چمٹاتے ہوئے قرآن کی تلاوت ماں کرنے والی ہو، تو پھر عزیزان گرامی قدر اس کے بچے کی عادات اور ہوتی. اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اس کے بچے کی عادات اور ہوں گی. درود پاک پڑھنے والی ماں ہو، اس کے بچے پر اور رنگ ہوگا. اور اگر کسی بچے کی ماں بچے کو چھاتی سے لگا کر گالی گلوچ کر رہی ہوگی، غیبت کر رہی ہوگی اپنی نند کی، بہو کی، یا کسی اور کی، کسی اور رشتہ دار کی، پڑوسی کی، محلے دار کی، ماں غیبت کرے گی، چغلی کرے گی، بخیلی کرے گی، گالی گلوچ کرے گی، برائی کی باتیں کرے گی، یا آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہوگی، الیکٹرانک میڈیا پر ڈرامے دیکھ رہی ہوگی، فلمیں دیکھے گی یا گانے دیکھے گی، تو اس ماں نے بھی فیڈ کیا، 2 سال اس نے بھی دودھ پلایا. ماں عجیب طرح کے اثرات دیکھیں گے. جہاں مائیں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں گی، درود پاک پڑھنے والی ہوں گی، اللہ اللہ کرنے والی ہوں گی، ان کے بچے سوسائٹی کے اندر ہمیشہ بھلائی کی طرف راغب ہوں گے، ہمیشہ نیکی کی طرف راغب ہوں گے، ہمیشہ ویلفیئر کی طرف راغب ہوں گے. ان کے بچے ہمیشہ اچھائی کی طرف رغبت رکھیں گے. اور جو مائیں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر 2 سال فیڈ کرتے کرتے ڈرامے دیکھتی رہی، گانے سنتی رہی اور فلمیں دیکھتی رہی، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ منسلک رہی، یا گالی گلوچ ان کا وتیرہ رہا، غیبت ان کا وتیرہ رہا، دوسرے کی برائی ان کا وتیرہ رہا، تو اب ان کے بچوں نے فیڈنگ کے دوران ہی اپنی ماں سے وہ کچھ سیکھ لیا. اب جو کچھ سیکھا تھا، جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے پھر سوسائٹی کے اندر آتے ڈیلیور کرتا ہے. پھر وہ مائیں کہتی ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں، پھر وہ بچے بڑے ہو جائیں تو مائیں کہتی ہیں کہ بچوں نے ہماری خدمت نہیں کی. عزیزان گرامی قدر، ماں نیک ہو، باپ نیک ہو تو پھر اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں. آئیے آپ کو دجلہ کے کنارے گھومنے والے ایک جوان کا واقعہ سناتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، ایک جوان جوانی کے عالم میں، عالم شباب میں دجلہ کے کنارے واک کر رہا ہے. اچانک دیکھتا ہے کہ دجلہ کے اندر ایک سیب وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. وہ جوان اس سیب کو پکڑ لیتا ہے، وہ سیب پکڑ کر کھا دیتا ہے. جب وہ جیسے ہی سیب کھاتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اس کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سیب جس سمت سے آ رہا ہے، پانی کا بہاؤ جہاں سے آ رہا ہے، پیچھے کسی کا باغ ہو، وہاں سے گرا ہو اور میں نے تو بلا اجازت کھا لیا. اس جوان کا یہ تقویٰ کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ جس سمت سے وہ آ رہا تھا کنارے کنارے چلنا شروع کر دیتا ہے.
عزیزان گرامی قدر، جب کئی میل کا فاصلہ طے کرتا ہے تو دریا کنارے سیبوں کا ایک باغ دیکھتا ہے جس کے درختوں کی شاخیں دجلہ کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، وہ سیبوں سے لدا ہوا ہے۔ وہ جوان سمجھ گیا کہ یہ اسی باغ سے آیا ہے۔ وہ باغ میں گیا اور اس کے مالک سے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، آپ چاہیں تو مجھے سزا دے لیں، چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس جوان کی یہ بات سننا تھی کہ اس نے کہا نہیں، میں ایسے معاف نہیں کروں گا، تجھے ایک مقررہ مدت تک میرے باغ کے اندر گوڈی کرنی ہوگی، دیکھ بھال کرنی ہوگی، باغبان کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ یہاں پر جب وہ مطلوبہ عرصہ کام کر چکا، اب اجازت چاہی اور معافی چاہی کہ حضور میرا ٹائم پیریڈ مکمل ہو گیا، اب مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا، وہ باغ کا مالک کہنے لگا نہیں، ابھی نہیں معاف کرنا، معافی کی کوئی سبیل تو بتائیں۔ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ تجھے شادی کرنی ہوگی۔ وہ جوان کہتا ہے کہ آپ یہ سزا دیتے ہیں تو مجھے یہ بھی قبول۔ عزیزان گرامی قدر، وہ باغ کا مالک اس جوان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا ہے، نکاح کروا دیتا ہے۔ اب پہلی رات ہے شادی کی، اور شادی کی پہلی رات دلہن کو دولہے کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ جوان اپنے حجرہ عروسی کے اندر داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھاتا ہے، حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھتا ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، بول بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی ہیں، وہ سن بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بالکل حسین و جمیل دوشیزہ کا جب وہ دیدار کرتا ہے تو وہ گھبرا کر واپس آ جاتا ہے کہ میں کہیں غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے۔ باہر وہ بزرگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میرے ساتھ جو آپ نے ان کی تعریفیں کی تھی، جو خصائل بتائے تھے کہ یہ عیب ہوگا، یہ باتیں ہوں گی، یہ نقص ہوگا، وہاں تو بالکل برعکس معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میں تو اس دن سے تجھے پہچان گیا تھا جس دن وہ سیب کی معافی طلب کرنے آیا تھا، پھر میں کئی سال تک دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے شب و روز کیسے ہیں، تیرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تیرا چلنا پھرنا کیسا ہے۔ اب میں نے تیرے شب و روز بھی دیکھ لیے، تیری عبادت گزاری بھی دیکھ لی، تہجد گزاری بھی دیکھ لی، تیری للہیت بھی دیکھ لی، تیری اللہ رب العزت کی عبادت کرنا بھی دیکھ لیا، تو پھر میرے دل نے چاہا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے زیادہ بہتر رشتہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس باپ نے کہا بیٹا میں نے اندھا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، گنگا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم سے کلام بولیے نہیں کیا، بہرا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور اپاہج اس لیے کہا کہ میری بیٹی قدموں سے چل کر کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی۔ دوستو، جب ان دونوں کو رشتے ازدواج میں منسلک کیا گیا، وہ بیٹی جو اتنی صفات کی حامل تھی، جس نے ساری زندگی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں کی تھی، اللہ کا ذکر کرتی رہی، اس کے مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہی، تو دوستو پھر اس کے نتیجے میں ان میاں اور بیوی، وہ جو نیک جوان تھا،
اور وہ جو نیک بیٹی تھی جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اللہ جل مجدہ نے انہیں امید دی اور امید جب بر آئی 9 ماہ بعد تولد ہوا تو ان کے ہاں جس بچے کی ولادت ہوئی اس بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز جنہیں دنیا غوث الاعظم کے نام سے پکارتے. مائیں نیک ہوں باپ نیک ہوں تو اولادیں ایسی پیدا ہوتی ہیں. اس لیے عزیزان گرامی قدر اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. اگر زندگی میں کہیں آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکے تو آج لمحہ فکریہ ہے. ہر بندہ اپنی رہتی زندگی میں سچے دل سے توبہ کرے اپنی اصلاح کرے اور اللہ کے حضور آ جائے. اپنے گھروں کے ماحول اچھے بنائیں پاکیزہ بنائیں. جب آپ ماحول پاکیزہ بنائیں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی ویسے کرنی جیسی ہوگی. رضی اللہ تعالیٰ وہ ویسے کرنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور پایا اور وہ صحابی نہیں بن سکے. انہیں شان صحابیت نہیں ملی اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے جو شرط ہے کہ حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام